إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، قدر والی رات کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، آگے فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے اپنے رب کے اذن سے اس رات کو نزول کرتے ہیں، ہر نیک کام کے لیے، ہر خیر کے کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا کہ یہ جو رات ہے یہ سراپا سلامتی والی رات ہے، اور اس کا دورانیہ طلوع فجر تک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس سورہ مبارکہ کے اندر لیلۃ القدر کی عظمت اور رفعت کو بیان فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہے اور اس کے چند ایام باقی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرہ کی مختلف مواقعوں پر فضیلت اور عظمت کو بیان فرماتے تھے، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کو نقل فرماتے تھے۔ اسی عشرہ کے اندر ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، عظمت والی رات، رفعت والی رات، اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ہے کہ اس کی عظمت اور رفعت یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، کہ طاق راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کیا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات مبارکہ آخری عشرہ کے اندر مختلف ہو جایا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ کی روح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری عشرہ کے اندر نیکی کے اندر زیادہ کوشش فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہی تلقین فرمائی ہے۔ آپ کو اپنی امت کی عمروں کو مختصر پایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور آپ کو یہ خیال ہوا کہ جس طرح پہلی امت کے افراد تھے ان کی عمریں طویل تھیں،
تو طویل عمروں کے اندر وہ زیادہ نیکیاں کرتے تھے، زیادہ کوشش کیا کرتے تھے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی۔ تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ میری امت کی عمریں کم ہیں، تو کم عمروں کے اندر یہ زیادہ نیکیاں نہیں کر پائیں گے۔ تو جب آپ کو یہ خیال ہوا تو اللہ رب العزت نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی فضیلت اور عظمت کو مختلف موقعوں پر، مواقع پر بیان کیا گیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ کے ارشاد کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس رات جبریل امین ملائکہ کی جماعت میں اترتے ہیں، اور اتر کر ہر وہ فرد، ہر وہ شخص، ہر وہ انسان جو قیام کی حالت کے اندر ہوتا ہے، قعود کی حالت کے اندر ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کی بندگی کر رہا ہے، تو جبریل امین ملائکہ کی جماعت میں اتر کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر اس کی فضیلت اور عظمت کو اس طرح بیان فرمایا گیا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس رات کو قیام کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ ایک مقام پر اس طرح فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک رات ہے جو اس کی بلائی سے محروم رہا، اس رات کی بلائی سے وہ تمام بلائیوں سے محروم رہا، اور فرمایا وہ شخص جو تمام بلائیوں سے محروم رہتا ہے وہ بد نصیب شخص ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ سے آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا دعا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ نے جو دعا آپ کو تلقین فرمائی وہ یہ تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ، اللہ کی بارگاہ کے اندر تو یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معافی عطا فرما دے۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، یہ بھی مسلمانوں کے لیے بڑی شان و شوکت کا حامل دن ہے۔ آخری ایام ہیں، ان آخری ایام کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کریں، حضور علیہ الصلوۃ کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور جو باقی ایام ہیں ان کو غنیمت جانیں۔ بہت سارے ہمارے دوست، احباب، ساتھی ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، رمضان المبارک ان کو نصیب تھا، اس سال وہ ہم میں موجود نہیں، اور ہمیں یہ علم نہیں کہ آئندہ سال یہ مقدس بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہوں، عبادت کریں، ذکر اور فکر کے اندر ان آخری ایام کو گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اس دن یعنی جمعے والے دن، جمعۃ الوداع کے موقع پر عام طور پر رواج ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے سے ساری عمر کے فرض ادا ہو جاتے ہیں۔ اس کی کوئی اصل نہیں۔
اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کی قضا شدہ نمازیں ہیں تو وہ اس دن اس بابرکت موقع کے اوپر اگر اپنی نمازوں کو قضا کرنا چاہے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ تصور کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے کہ اس کی ساری عمر کے فرض ادا ہو گئے تو اس کی کوئی اصل نہیں۔ اسی طرح پھر رمضان المبارک کی آخری رات ہے جسے چاند رات بھی کہا جاتا ہے، تو اکثر لوگ اس رات کو غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں اور وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس رات کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عیدین کی راتوں کو اس طرح گزارا، یعنی ذکر و فکر کے اندر گزارا، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت والے دن جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں، جو وحشتیں ہیں، اللہ رب العزت اس شخص کو جس نے اس رات کو یعنی چاند رات کو ذکر و فکر کے اندر گزارا ہوگا، اللہ رب العزت اس وحشتوں سے اس کو محفوظ رکھے گا، اس ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے اس رات کو بھی غفلت کے اندر نہیں گزارنا چاہیے، ذکر و فکر کے اندر گزارنا چاہیے۔ پھر صدقہ فطر ہے، اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے یا رمضان المبارک سے چند دن پہلے ادا کر دیا جائے۔ اور اس کے اندر حکمت یہ ہے، اس حدیث پاک کے راوی بھی سیدنا ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کے اندر لغزشیں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو جو صدقہ ہے ان کوتاہیوں کو دور کر دیتا ہے، لغزشوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے یا رمضان المبارک کے آخری دنوں کے اندر ادا کر دینا چاہیے۔ اور فرمایا تاکہ جو غریب اور مستحقین لوگ ہیں ان کے خورد و نوش کا انتظام ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔